والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ آپ حضرات نے لقمان حکیم کی وہ 10 نصیحتیں جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا اس کو آپ نے سماعت کیا، چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر اور دوسری چیزوں کے تذکرے ہیں، لیکن کوشش چونکہ لقمان حکیم کی حکمت بڑی باتیں لگی ہیں تو حضرت لقمان حکیم کی وہ باتیں جو تفاسیر سے ثابت ہیں اور دیگر کتب میں ہیں ملتی ہیں، انشاءاللہ ان باتوں کو ہم سنیں گے اور سماعت کریں گے۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لقمان حکیم کو اللہ نے اتنا علم، اتنی دانائی اور اتنا دماغ عطا فرمایا تھا کہ آپ کی حکمت بھری باتیں قرآن میں بھی ذکر ہیں اور بزرگان دین اپنے اقوال میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لقمان حکیم کو حکیم ہے کیا جس درخت کے قریب اور جس گھاس اور پھوس کے قریب جاتے وہ گھاس اور پتا بتا دیتا ہے لقمان میں اس مرض کے علاج کے لیے۔ حضرت لقمان حکیم نے بہت ساری ایسی دوائیاں تیار کی، بہت سارے نسخے آپ نے لکھے۔ لقمان حکیم چونکہ ولی بھی تھے اور اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر بھی کرتے۔ ایک مرتبہ آپ سمندر کنارے ٹہل لیتے، آپ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس آخری سمندر کا کنارہ کہاں ہے، سمندر کا کنارہ اینڈ کہاں ہوتا ہے، کہاں تک کتنا بڑا سمندر ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے ایک ایسی دوا تیار کی اس کو کھانے انسان کو 6 ماہ تک نہ کمزوری نہ بھوک نہ پیاس نہیں لگ سکتی، ایک گولی سے۔ یا جو انسان گلوکوز کے ذریعے اس کے ذریعے کھانے کی حالت نہیں پیش آتی، اس الحمدللہ مذہب اسلام کے ماننے والوں نے پہلے ہی ایسی دواؤں کا اس لیے بتایا کہ اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے بڑے سائنسداں بنے، لیکن آج اسی قرآن سے دور ہو کر مسلمان ہی اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا۔ تو لقمان حکیم نے سوچا کہ سمندر کا کنارہ کہاں ختم ہوتا ہے، اس کو پتہ لگا ہے۔ آپ نے 2 گولیاں تیار کی۔ ایک گولی آپ نے ایک پرندے کو بلایا اور اس پرندے کو کہا یہ گولی کو کھا لے۔ چونکہ آپ پرندے سے بھی باتیں کرتے تھے، کہا اسے کھا لے اور اس کے بعد 1 گولی میں تیرے گلے میں لٹکا دیتا ہوں اور اس کے بعد 6 ماہ تک تجھے نہ بھوک لگے گی اور نہ 6 ماہ تک تجھے پیاس، اور اس سمندر اڑتے چلے جانا، اڑتے چلے جانا، اڑتے چلے جانا، کوئی تھکان نہ پیاس نہ بھوک کچھ بھی نہیں۔ اب یہ پرندہ یہاں سے اڑا، اڑتے 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 1 ماہ 6 ماہ تک اڑتا ہے۔ جب 6 ماہ گزر گئے نا تو اسے بھوک کا پیاس اور کمزوری کا بھی احساس ہوا۔ لقمان حکیم نے کہا نہیں، دوسری دوا جو تیرے گلے میں اس کو کھا لے۔ اب ادھر ادھر وہ پرندہ دیکھ رہا، نہ کوئی درخت نظر آتا، نہ کوئی چٹان، نہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی۔ یہ سوچنے لگا میں بیٹھوں تو کہاں بیٹھوں، یہاں سے ریٹرن ہونا کیا کروں۔ اسی عالم میں اس کو ایک چٹان پانی کے اوپر، سمندر کے اوپر ہلکی سی نظر آئی۔ یہ طوطا جا کر وہ پرندہ جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ میں کیا کروں، اس کو کھا کے واپس جاؤں۔ لقمان حکیم نے یہ فرمایا، یہی ساری چیزیں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ جب حرکت پیدا ہوئی تو یہ پرندہ سوچنے لگے یا اللہ یہاں کون سا جانور ہے، یہ کیا ہو اور اتنا بڑا۔ پوچھا تم کون؟ کہا میں اس سمندر کی مچھلی، میں اس سمندر کا اتنی بڑی، کہا میں سمندر کی
مجھے لقمان حکیم اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے بھیجا اور سارے معاملات کو بتایا، اور بتانے کے بعد پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ سمندر کا کنارہ کہاں ہے؟ وہ جو بڑی مچھلی تھی وہ کہنے لگی سمندر کا کنارہ کہاں ہے وہ مجھے پتا نہیں، البتہ اگر میں اس کے آگے جاؤں گی تو وہاں بڑی مچھلیاں ہیں مجھے کھا جائیں گی۔ یہ بندہ سوچنے لگا یا اللہ اتنی بڑی مچھلی، اس سے بھی بڑی مچھلی، کہاں اللہ کی مخلوق اس سے بھی بڑی؟ کہا بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا؟ تو پرندہ کہنے لگا میں 6 ماہ سے اڑ کے یہاں پہنچا اور سمندر کا ایک کنارہ بھی پتہ نہ کر سکا۔ کہا بس ایک ہی چیز کرو، میں جہاں سے آیا مجھے وہیں پہنچانا۔ اب کہا ٹھیک ہے تم میری پیٹھ پر بیٹھو۔ وہ سمندر کی مچھلی اور کروٹ لیتی نا سمندر کے کنارے پرندہ آ جاتا، ایک خالی کروٹ لیا اور سمندر کے کنارے پہنچا۔ اب سوچ لے کہ اللہ اتنی بڑی کام، اس سے بھی بڑی مچھلیاں موجود۔ اب وہ سیدھا لقمان حکیم کے پاس پہنچا۔ لقمان حکیم نے کہا کیا وہ 6 ماہ میں ہی واپس آ گئے؟ سارا ماجرا بتایا، ایسے معاملات پیش ہیں۔ کہا وہ سمندر کی مچھلی نے کیا کہا 6 ماہ میں مسلسل سفر کیا، اڑتا رہا، رات ندی سب چلتا رہا۔ جب جا کر اس پر مچھلی کے پیٹ پر پہنچا، اس نے کروٹ بدل میں کنارے کہا اتنی بڑی اللہ کی مخلوق، کہا اس سے میں نے پوچھا کہا کہ مجھ سے بھی بڑی مچھلیاں ہیں اور سمندر کا کنارہ کا مجھے پتہ ہی۔ حضرت لقمان حکیم فوراً سجدے میں گئے، اے اللہ تیری شان اور تیری قدرت کو تو ہی جان سکتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، اے اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے تیری اس عظیم قدرت کی جو نشانی ہے سمندر اس کا پتہ لگانا چاہا، اے اللہ مجھے معاف فرمانا۔ تو آپ سوچے ذرا لقمان حکیم یہاں کئی باتیں سے کہ اللہ کی قدرت کا اگر کوئی بندہ اندازہ لگانا چاہے تو کبھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت لقمان حکیم نے ایسی دوا کا ہدایت کی گولی کھا لو شیما بھوک نہ لگی، سمجھے نا؟ آج بھی یاد رکھیں جڑی بوٹی کے اندر سوائے موت کے اللہ نے ہر چیز کے لیے شفا رکھی، موت کا کوئی علاج نہیں، سمجھے نا؟ موت کے لیے کتنا بھی بڑا ڈاکٹر آ جائے اس کا علاج نہیں ہو سکتا، سمجھے بات نا؟ تو حضرت لقمان حکیم کی یہ حکمت بڑی آپ نے یہ بھی حکمت دیکھی۔ اسی طرح لقمان حکیم جو تھے آپ کو بتایا بیٹا یہ حبش پہلے بادشاہ کے غلام تھے، اور اس کے بعد بادشاہ نے جب آپ کو بھیج دیا کہ کسان نے، کاشتکار نے، کھیڑو جسے آپ بولتے ہیں، اس نے آپ کو خرید لیا۔ اب وہ کسان لے کر کے گھر پہنچا، رات کا وقت تھا، رات کے وقت حضرت لقمان حکیم نماز پڑھنے لگے اور آپ کا جو آقا تھا اس کو لقمان حکیم نے نماز ختم کی، رات کا ایک پہلے حصہ گزر گیا، یعنی 1/3 گزر گیا، کہا میرے آقا بیدار ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جنت کو سنوار کر رکھا ہے اور جہنم کو بھڑکا کر رکھا ہے، اور آخرت کی تیاری کرو، میرے آقا اٹھ جاؤ۔ وہ آقا اور غصہ ہو کہا چلے جاؤ یہاں سے، کہا میرا رب غفور رحیم، میرا رب بخشنے والا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کے واپس نماز پڑھنا شروع کی، نماز پڑھ رہے نہ رات کا 2 پہر گزر گیا، 1/3 میں 2/3 نکل گیا، سمجھے نا؟ 2 حصہ نکل گیا۔ پھر گئے، کہا ہے میرے آقا بیدار ہو جاؤ، میرے آقا بیدار ہو جاؤ اور جہنم کی آگ بجھاؤ، اپنے رب کو پکارو اور اپنے آخرت کی تیاری کرو۔ وہ کہنے لگا جو کھیڑوت تھا، کسان جو آقا تھا، کہ یہاں چلے جاؤ، کہا میرا رب بخشنے والا مہربان غفور رحیم۔ اس کے بعد لقمان حکیم گئے اور جانے کے بعد پھر عبادت میں لگ گئے۔ جب رات کا 3 حصہ گزر گیا، صبح کا وقت، فجر کا وقت آ گیا، لقمان حکیم نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آقا کی بارگاہ میں گئے، کہا آقا اب توڑ جاؤ۔ اب چرند پرند جانور سارے لوگ اٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ سوئے رہو؟ وہ کہنے لگے آپ چلے جاؤ، مجھے ابھی اور سونے دو۔ اللہ اکبر۔ لقمان حکیم پھر جا کر ذکر میں لگ گئے۔ وہ آقا نے جواب دیا کہ میرا رب بڑا بخشنے والا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان۔ اب جب صبح ہو گئی، سورج نکل آیا، آقا ایک بوری جو لے کر آیا اور لا کر کے کہا لقمان حکیم کا جب جاؤ اسے کھیت میں بو۔ لقمان حکیم اس ایک بوری جو کو لیے اور جا کر کے پڑوس کے کسی انسان سے کہا اس ایک بوری جو کے بدلے مجھے باجرہ دیا، تو باجرہ دیا اور باجرہ لے جا کر کے بو دیا۔
چند دنوں کے بعد مالک نے پوچھا کیا ہوا؟ تو دانے اگائے، کہاں اگائے؟ چلیے دیکھنے گئے۔ کہا یہ کون سے؟ کہا یہ تو جو میں نے بویا تھا یہ باجرہ نکلا، یہ کیسے ہوا؟ تو لقمان حکیم نے کہا دیکھو آپ نے جو ہی بونے کے لیے دیا تھا، لیکن میں نے اس سے باجرہ بویا تو کہا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، باجرہ بھلے بویا لیکن اگے گا جو ہی، اللہ غفور رحیم ہے نا، بھلے میں نے باجرہ بویا لیکن اگے گا جو ہی۔ کہا تو کیسی بات کرتا ہے؟ کہا اگر جو بوئے گا جو اگے گا، باجرہ بوئے گا جو کہاں سے اگے گا؟ تو کہا اے میرے آقا یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو رات کو اللہ کی عبادت نہ کرو، سوئے رہو، نمازیں نہ پڑھو اور پھر کہو اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ کہا تم سرکشی میں زندگی گزارو، نافرمانیوں میں گزارو اور اس کہو رب غفور رحیم۔ پہلے اپنے آپ کو نیک بناؤ پھر اللہ کو کہو غفور رحیم۔ آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ارے یار اللہ معاف وہ گے سمجھے نا، جو کاٹو گے وہی نا۔ اب آپ سوچو اگر نیکی کا بیج نہیں بو رہے تو کہاں سے نیکی آخرت میں کاٹو گے؟ جی دماغ سے نکال دو کہ اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا، اپنا کام ہو جائے گا، نہیں سمجھے نا۔ اللہ کا غفور رحیم ہے تو اللہ قہار اور جبار بھی، سمجھے نا۔ تو لہٰذا اللہ کی ساری صفتوں پر ایمان لے آنا ہے۔ تو یہ دماغ سے نکال دے گا اللہ بخش دے گا، اللہ بخش، محنت کرو، آخرت محنت سے ملے گی، دنیا قسمت سے ملے گی، سمجھے نا۔ جو لقمان حکیم کی حکایت بھی تھی، اس کے علاوہ چند نصیحتیں سن لیں۔ لقمان حکیم نے عورتوں کو خاص طور سے 5 نصیحتیں کی۔ اگر آپ نے طاقت ہے تو جا کے گھر میں نصیحت کرنا۔ لقمان حکیم نے کہا اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیتی رہنا۔ کیا کہا؟ صدقہ دیتی رہنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج کی رات آئے واپس تو یہی کہا تھا عورتوں کثرت سے صدقہ کیا، زیادہ صدقہ کیا۔ کہا میں نے تم کو جہنم میں کثرت سے دیکھا۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا شوہروں کی نافرمانی اور بدزبانی کی وجہ سے، شوہروں کی نافرمانی اور زبان لڑانے کی وجہ سے میں نے تم کو کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے، لہذا تم صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ تو بتائیں ہو سمجھے نا، بتا دیں تو آپ کو بھی سمجھائیں گے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ کیا کہا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو شوہر سے ڈیمانڈ یہ ہو کہ حلال ہو، بھلے 1 روپیہ، یہ نہیں میرا میری چیز سنا رہے بھلے تم کتنی کہیں سے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، کچھ کر کے لاؤ، لیکن مجھے بھی چاہیے تھی، شام ہو تو مجھے اتنا پیسہ تو چاہیے تھی، سمجھے نا۔ یہ نہیں، سمجھاؤ حلال روزی میں بڑی برکت، سمجھے نا۔ کہا لقمان حکیم نے عورتوں اگر اپنے شوہر سے حلال روزی کا ڈیمانڈ کرو گی تو تمہاری اولادیں نیک بن جائیں گی۔ پھر فرمایا اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ کیا کہا؟ اگر تم شوہر کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات میں دھیان مت دینا، نہ اپنی اماں کی بات میں دھیان دے، نہ اپنی بہن کی بات میں دھیان دے، نہ پڑوسن کی بات میں دھیان دے، نہ محلے والے کسی کی بات میں دھیان دے۔ بھائی گزارا تو اس عورت کا اپنے شوہر کے گھر ہونا ہے، ہوتا ہے۔ آج بہت سارے نوجوان آ کے شکایت کرتے ہیں، کمپلینیں کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، سمجھے نا۔ چونکہ وہ عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنی ماں کے کہنے میں، کبھی بہنوں کے کہنے میں اس طرح کیا چلیے آپ کا ساتھ یہ کیا ایسا ہوا چلا، سمجھے نا، اس طرح کر کے اس کا سینہ بڑھتا ہے۔ ارے اپنے کو تو ماں کے فرض سے چلی نہیں۔ یاد رکھیے اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کے گھر گئی جس حال میں وہ رکھے خوش رہنا چاہیے نا۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ اے عورتوں اگر تم چاہتی ہو تمہارے گھر میں خوشحالی رہے، ہمیشہ تمہارا شوہر خوش رہے تو یاد رکھو کبھی غیروں کی بات میں دھیان نہ دینا۔ پڑوسن والے کتنی سینڈل لے کے آئیے، پڑوسن والے کتنا کا ڈریس لے کے آئیے، یہ چیزیں چھوڑ دو، سمجھے نا۔ جا کے طاقت ہے تو سمجھانے کی کوشش کرنا، اپنی باتیں لقمان حکیم۔ کہا اگر تم چاہتی ہو تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف اور ستھری رہو۔ کیا کہا؟ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے پیار کرے تو ہمیشہ
خوبصورت بن کے رہو، سمجھے نا؟ یہاں تک کہ اس بات کا مفہوم ہے کہ جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہو تو عورت اتنا بند سنور کے رہے، اتنا بند سنور کے رہے، اللہ اکبر، کہا گیا کہ شوہر جیسے دیکھے گا اس کی ساری تھکان دور ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ گھر جانے کے بعد بہت تھکان چڑھ جاتی ہے، ابھی ایک گلاس پانی نہیں ملے گا، اس سے پہلے تمہاری امی نے یہ کیا، پڑوسن نے یہ کیا، ابھی آپ کپڑے بھی نہیں چینج کر پاؤ گے، پھر باتھ روم بھی نہیں جا پاؤ گے، ساری کمپنی آ جائے، سمجھے نا؟ بند سورے کی عورت کہاں کے لیے؟ جب باہر ہے، اپنے شوہر کے لیے بھی، حالانکہ یہ حرام ہے، غیروں کے لیے بند سور کر جانا اور شوہر کے نہ سجنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہوتا ہے نا، آج عورتیں گھروں میں بڑی اچھی بنی رہیں گی اور باہر جانا کبھی دیکھو ذرا، سمجھے نا؟ اور جس سے بات کی وہ عورتیں جو اپنی طرف اس لیے بنے سورے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ آج کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ایک عورتیں بہت ساری اس میں عورت والے، زیادہ تر عورت والے، کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں تو میلی کچیلی بنی رہتی ہے، سمجھے نا؟ اور اس کے بعد باہر بن سنبھل کے جائیں، سمجھے نا؟ تو کہا لقمان حکیم نے کہا ہے عورتوں، اگر تم چاہتی کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف و ستھرے، سمجھے نا؟ کپڑوں کی کبھی دھوئے نہیں، سمجھے نا؟ ہر مہینے دیتے ہی ہے، دینا ہی رہتا ہے، سمجھے نا؟ اور کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تربیت، تب جا کے تمہارا گھر اعلیٰ ہوگا۔ کوئی مکان سے اعلیٰ نہیں ہو جاتا، سمجھے نا؟ مکان سے نہیں بلکہ اچھی تربیت سے آپ اعلیٰ ہوئے۔ اسی طرح لقمان حکیم نے دوستوں کے بارے، سب کے بارے میں الگ الگ نصیحتیں کی۔ آج کہا دوستی کے بارے میں کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں کل انشاءاللہ سنیں۔ کہا دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ۔ دسترخوان پہ سبھی دوست ہوتے، سمجھے نا؟ جب مصیبت میں ہو اس وقت دیکھو کون تمہیں کام آ رہا۔ مولا کائنات تو یہ فرماتے ہیں دوست کو اگر آزمانا ہو نا تو مصیبت کے وقت یہ نہ دیکھو کون ساتھ چھوڑ رہا ہے بلکہ کون ساتھ آ رہا ہے، سمجھے نا؟ ہوتا ہے کہ لوگ کا پھرا ہے، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا دوستی میں بھی ایسے ہاں کر جب وقت آئے تب آزمانا اور ہے ضرورت بتانا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا کوئی کام کا یہاں تو اسے بھی محاورہ ہی ہے، کوئی کام کا جو بولنا کوئی کام کو بولنا کام پڑ جائے نا دیکھو ذرا، سمجھے نا؟ جیسے گدھے کے سر سے سیکھ کا ہے بھی سر نظر ہی نہیں ہے، ارے ادھر بہت پریشان تھا، ایسا ہو گیا، سمجھے نا؟ ایسا ایک دوسرے کو دیکھیں گے، کوئی ضرورت ہو بولنا کوئی کام کا جو بولنا۔ کہا دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو۔ دوستوں کا امتحان نفع اور نقصان دونوں میں کرو، کہ نفع میں کیا ساتھ دیتا ہے، نقصان میں کیا ساتھ دیتا ہے، اس کو فرمایا اپنے صحیح دوستوں کو دل سے دوست رکھو۔ مطلب یہ نہیں یار یہ پارٹی اپنی کرے گا، یہ اپنے ساتھ ایک پیسے والا، اس طرح پیسہ نہیں۔ کہا قرآن پاک میں اگر ایک سچا دوست ہے، اگر ایک سچا دوست ہے تو قیامت میں وہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن کہتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کہا قیامت کے دن سارے بھاگیں لیکن جو مخلص دوست ہوں گے اتنے کام آئے۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن دو دوست ہوں گے، ایک دوست کے نامے اعمال میں 99 نیکیاں ہوں گی، ایک سے نیکی کم ہوگی، ایک برائی، اور ایک ایسا دوست ہوگا جس کے پاس 99 گناہوں کے صرف ایک ہی نیکی ہوگی۔ ابھی اس کے بعد 99 نیکیاں ہوں گی، ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، عزیز و غالب کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، اپنی واٹ لگی پڑی، اپنے پاس نہیں۔ اب اس سچے دوست سے ملاقات ہوگی تو آقا ارشاد فرمایا تو سچا دوست کہے تیرا کیا حال ہے؟ کہا یار کامیاب ہو گئے لیکن ایک نیکی مجھے کم پڑ گئی۔ کہا تیرا کیا ہے؟ کہا یار سب گناہ ایک ہی نیکی۔ تو کہا ایک کام کر، یہ ایک نیکی تو لے لے اور ایک برائی مجھے دے دے، تاکہ مجھے تو جنت میں تو جانا نہیں ہے، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، تیرے نامے اعمال اچھے ہیں، میری ایک نیکی لے لے، برائی دے دے، تاکہ تو 100% نیکی والا ہو جائے، جنت میں چلا۔ اب
وہ ایک نیکی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اللہ سے عرض کرے گا مولا یہ ایک نیکی مل گئی، یہاں میدان محشر میں تجھے کس نے نیکی دی؟ تیرے باپ نے کہا نہیں، ماں نے کہا نہیں، بہن نے نہیں، بہن نے نہیں، کس نے دیا؟ کہا میرا فلاں دوست ہے اس نے ایک نیکی دی۔ کہا اس کا کیا حال ہے؟ کہا اس کے پاس 99 برائیاں تھی، گناہ نے صرف ایک ہی نیکی دی۔ اس نے کہا تیرے پاس ایک برائی مجھے دے دے تاکہ تو جنتی تو بن جا۔ اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرمائے گا اے انسان جا اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ، اسے لے کے جنت پہ چلا جا۔ یہ سچی دوستی دوستی سمجھے نا، مطلب کہ یار سب ہوتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑ جائے تو دوست سے بات کر، سچی دوستی اللہ کے لیے دوستی۔ اگر آپ کا دوست گناہ کی طرف جا اسے روکے، سمجھے نا، نیکیوں کا عادی بنائے، یہ اچھی دوستی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پھیکڑ ہے یا دیوانے اس کے ساتھ چلے گئے۔ مجھے اس دن ایک بندے نے بتایا، بڑا مجھے افسوس ہوا۔ وہ بندہ کہنے لگا، میں نے کہا یہاں کام کیا لگتا ہے دیکھتے نہیں تو؟ ارے بلا کام ہوتا نا یہ۔ ارے میں نے کہا تمہاری دکان تو 8 بجے بند ہو جاتی ہے، پھر کیا کام رہتا؟ میری بھی عادت ہے، کیا ہے کام بولو نا ذرا مجھے۔ ارے وہ کرتے نہیں، میں نے کہا کچھ تو ہے، کون سی عبادت کرتے ہو کیا؟ بولے حضرت میں وہاں کیرم کھیلنے چلا جاتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، رات کو جا کے کیرم کھیلے اور اس کو سیری کر کے سو جائے، صبح سے پھر 1 بجے اٹھنا، کیا ہے؟ نماز تمہاری کس کام کی؟ یعنی میں نے بتایا نمازوں کی برائیوں سے روکی، یہ نماز تمہارے منہ میں بند نہیں رہی اگر تمہیں برائیوں سے نہیں بچا پائی۔ نماز کو نماز کے طریقے پر سمجھے نا، لہذا دوست ایسا بناؤ جو نیک ہو، نیکوں کی صحبت میں بیٹھو۔ اور بھی دوست کے حوالے سے انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ اللہم صلی علی